اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اللہم صلی اللہ علیہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقان الحمید وہو قول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پیارے بچوں، آج ماہ رمضان المبارک کا 8واں روزہ ہے اور مسلسل ہم چھوٹے چھوٹے دروس، چھوٹی چھوٹی دین کی باتیں آپ کو سمجھاتے آ رہے ہیں اور آج بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم بہت ساری اچھی باتیں سیکھیں تاکہ ہم معاشرے میں اچھے انسان بنیں. ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارا کردار اچھا ہو، ہم دین سے مخلص رہیں اور دین کی باتیں سیکھیں، تو سیکھنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پہ ہمیں عمل کرنا لازمی ہے. آج ہم جو پیغام آپ کو دیں گے انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے کہ آج سے ہی اس پہ آپ لوگ عمل کریں. عمل کریں گے نہیں کریں گے؟ کریں گے. شریعت اسلامی میں جو چیزیں انسان کے لیے مکروہ قرار دی گئی ہیں، جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں، جو چیزیں واجب قرار دی گئی ہیں اور جو چیزیں مباح قرار دی گئی ہیں اور جو چیزیں مستحب قرار دی گئی ہیں، ہم ان اصطلاحات دینی کو جانیں کہ واجب سے مراد کیا ہے، حرام سے مراد کیا ہے، مباح سے مراد کیا ہے، مکروہ سے مراد کیا ہے اور مستحب سے مراد کیا ہے. آج کا ہمارا جو درس ہے وہ اصطلاحات دینی ہے، یعنی اصطلاح میں ہم جو الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی کام کی اچھائی یا برائی کے لیے، اس الفاظ کی، اس فعل کی، اس کام کی شریعت میں کیا اہمیت ہے اور شریعت اس کام کو کس درجے پر رکھتی ہے، واجب کے درجے پہ رکھتی ہے یا حرام کے درجے پہ رکھتی ہے یا مستحب کے درجے پہ رکھتی ہے یا مکروہ یا مباح.
اصطلاحات دینی کل 5 ہیں. میرے ساتھ تھوڑی سی توجہ، تھوڑی سی دقت کیجیے گا. اصطلاحات دینی کتنے ہیں؟ 5 ہیں. سب سے پہلے ہے واجب، ایسا کام. واجب، واجب کے بعد حرام جو اس کے مخالف ہے حرام. واجب کا اپوزٹ کیا ہے؟ واجب کا متضاد لفظ کیا ہے؟ حرام ہے. پھر مستحب ہے، اور مستحب کے بعد مکروہ ہے، اور مکروہ کے بعد مباح ہے. انسان اپنی زندگی میں جو بھی عمل کرتا ہے وہ اسی 5 کے دوران، 5 کے درمیان فیصلہ کن پایا جاتا ہے. یا انسان کا عمل جو ہے وہ عمل واجبی ہے، یا انسان کا عمل حرام ہے جو وہ انجام دے رہا ہے، یا انسان کا عمل جو وہ انجام دے رہا ہے وہ مستحب ہے، یا وہ عمل مکروہ ہے، یا وہ عمل مباح ہے. اب ہمیں جاننا چاہیے کہ واجب کسے کہتے ہیں، حرام کسے کہتے ہیں، مستحب کسے کہتے ہیں، مکروہ کسے کہتے ہیں، اور مباح کسے کہتے ہیں. بس آج کے درس میں ہم مختصر سے ان اصطلاحات دینی کو سمجھیں گے اور انہیں یاد کریں گے کہ جو الفاظ جو عمل ہم انجام دے رہے ہوتے ہیں وہ کس کیٹیگری میں شمار کیا جاتا ہے. اب سب سے پہلے ہم واجب کی ڈیفینیشن کو لیتے ہیں. اب واجب کے نام اور بھی ہیں. واجب کا دوسرا نام کیا ہے؟ فرض. واجب کا دوسرا نام کیا ہے؟ فرض. یعنی واجب کو فرض بھی کہا جاتا ہے. واجب کا تیسرا نام جو ہے وہ لازم بھی ہے. لازم یعنی کوئی ایسا فعل جو لازمی ہو، ضروری ہو، واجبی ہو یا فرض ہو. یہ سارے نام اس بات کی طرف اطلاق کرتے ہیں کہ یہ حکم الہی حکم ہم پر لازم قرار دیا گیا ہے، واجب قرار دیا گیا ہے، فرض قرار دیا گیا ہے، جس کا کرنا خدا کی خوشنودی کا سبب بنے، اور اگر اس فعل کو انجام نہ دیا جائے تو خدا کی ناراضگی اور خدا کے عذاب کا سبب بنے. تو واجب کی مختصر سی تعریف اگر بیان کی جائے، آپ سے پوچھا جائے کہ واجب کسے کہتے ہیں، تو آپ کہیں ہر وہ عمل کہ جس کے کرنے میں ثواب ہو اور نہ کرنے میں عذاب ہو. مختصر سی ڈیفینیشن کیا ہوگی واجب کی؟ اب آپ سب کو یہ ڈیفینیشن یاد ہونی چاہیے کہ واجب کی تعریف کیا ہوئی. واجب کی تعریف وہ عمل، وہ کام کہ جس کے کرنے میں ثواب ملے اللہ کی جانب سے اور نہ کرنے میں عذاب ملے. تو یہ واجب ہو گئی سمپل سی. اب اس کی مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ نماز پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. اگر ہم آپ نماز پڑھیں گے تو ہمیں اللہ کی طرف سے کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. اور اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ کی طرف سے ہمیں کیا ہوگا؟ عذاب ملے گا، ہم گناہگار ہوں گے. ٹھیک ہے. تو واجب کی تعریف ہم نے کیا سیکھی آج؟ یعنی وہ عمل جس کے کرنے میں ثواب اور نہ کرنے میں عذاب ہو. اب واجب کو فرض بھی کہتے ہیں. اب فرض آپ سے پوچھا جائے فرض کی تعریف کیا ہے تو آپ یہی تعریف بولیں. لازم کی تعریف کیا ہے؟ یہی تعریف ہوگی. ضروری کی تعریف کیا ہے؟ تو یہی تعریف ہوگی. یہ الفاظ جدا جدا ہیں لیکن ڈیفینیشن ان کی، تعریف ان کی ایک ہے. اوکے، سمجھ میں آئی آپ کو؟ پھر واجب کے مقابلے پہ آتا ہے حرام. حرام آپ کہتے ہیں بھائی یہ کام حرام ہے. حرام سے مراد کیا ہے؟ حرام سے مراد وہ کام کہ جس کے کرنے میں گناہ ہو، عذاب ہو، اور نہ کرنے میں ثواب ہو. جس کے کرنے میں کیا ہو؟ عذاب ہو اور نہ کرنے میں ثواب ہو. اسے کیا کہیں گے؟ حرام کہیں گے.
یعنی وہ کام جو خدا کی ناراضگی کا سبب بنے وہ حرام ہوتا ہے، اور اس پہ اللہ کا، ہم لوگ اگر اس کو عمل نہیں کریں گے تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے اور ہم لوگ گناہگار ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہر وہ کام کہ جس کے کرنے میں عذاب ہو اور نہ کرنے میں ثواب ہو اسے حرام کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر چوری کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ چغلی کرنا کیا ہے؟ کسی مومن کی غیبت کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ یعنی اگر آپ کسی مومن کی غیبت کریں گے، اس کی برائی بیان کریں گے جو اس میں نہیں پائی جاتی، تو یہ اس کے لیے کیا، آپ کے لیے کیا ہوگا؟ حرام ہوگا، یعنی آپ کو اللہ کی طرف سے گناہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم نے کیا جانا؟ حرام کی تعریف کیا ہے؟ کہ جس کے کرنے میں عذاب ہو اور نہ کرنے میں ثواب ہو۔ پھر اس کے بعد آتا ہے مستحب۔ مستحب، اب مستحب کے بھی کئی نام ہیں۔ ٹھیک ہے، مستحب کے بھی کیا ہے؟ کئی نام ہیں۔ جیسے ہم نے واجب کے بتایا، واجب کو فرض بھی کہتے ہیں، واجب کو لازم بھی کہتے ہیں، ایسے ہی مستحب کو بھی سنت بھی کہتے ہیں۔ مستحب کا دوسرا نام کیا ہے؟ سنت۔ مستحب کو سنت بھی کہتے ہیں، نافلہ بھی کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا کہ میں نفل پڑھ رہی ہوں، میں نفل پڑھ رہا ہوں، یعنی مستحب فعل انجام دے رہا ہوں۔ مستحب کا تیسرا نام کیا ہے؟ نافلہ۔ اور مستحب کا چوتھا نام کیا ہے؟ مندوبہ۔ کیا نام ہے؟ مندوبہ۔ اب ہمارے پاس چار نام ہیں، چار نام ہیں۔ ایک ہے مستحب، اب میرے ساتھ رہیے گا، ایک ہے مستحب، ایک ہے، بتائیں، ابھی بتایا میں نے، مستحب، سنت، سنت، نافلہ، مندوبہ۔ آپ ان ناموں کو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ مندوبہ کی تعریف بتائیں، یا کہے کہ نافلہ کی تعریف بتائیں، یا آپ سے کہے کہ سنت کی تعریف بتائیں، یا آپ سے کہیں کہ مستحب کی تعریف بتائیں، تو آپ سمپل الفاظ میں کہیں گے ہر وہ کام کہ جس کے کرنے میں ثواب ہو اور نہ کرنے میں عذاب اور گناہ نہ ہو، اسے کہتے ہیں مستحب۔ مثال کے طور پر فرض نمازوں کے بعد جو مستحب نمازیں رکھی گئی ہیں، جو نافلہ نمازیں رکھی گئی ہیں، اگر آپ انہیں پڑھیں گے تو آپ کے لیے اجر و ثواب ہے، اللہ آپ کو اور زیادہ ثواب مل دے گا۔ لیکن اگر آپ کسی وجہ سے انہیں ترک کرتے ہیں، نہیں پڑھ پاتے مستحب نمازوں کو، تو آپ کو اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ملے گا۔ اللہ نے اس لیے ان نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد جو مستحب نمازیں رکھی ہیں، وہ انسان کو ایکسٹرا ثواب دینے کے لیے، اضافی ثواب دینے کے لیے رکھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سیکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد مکروہ عمل۔ مکروہ کون سا عمل ہوتا ہے؟ یہ رکھیے گا، مکروہ عمل کون سا ہوتا ہے؟ یعنی وہ کام کہ جس کو ترک کیا جائے، جس کو نہ کیا جائے، چھوڑ دیا جائے تو ثواب ملے گا، اور اگر کیا جائے تو عذاب نہیں ملتا، اسے کہتے ہیں مکروہ۔ مثال کے طور پر رات کو آپ جھاڑو دیں، یہ عمل کیسا ہے؟ رات کو جھاڑو دینے کا مکروہ عمل ہے۔ یا آپ کینڈل جلاتے، موم بتی جلاتے، برتھ ڈے بناتے، اب برتھ ڈے بنانے کے لیے آپ کینڈل کو کیا کرتے؟ پھونک مار کے اس کو بجھاتے ہیں۔ چراغ کو یا دیے کو پھونک مار کے بجھانا، بجھ کرنا، یہ کیا ہے؟ مکروہ عمل ہے۔ ٹھیک ہے، مکروہ عمل ہے۔ یا پھر پیاز کو کیا کہتے ہیں؟ بصل۔ پیاز اور لہسن کے چھلکوں کو جلانا مکروہ عمل ہے۔ دیر سے اٹھنا، اب دیکھیں آپ لوگ دیکھیں کہ کون کون یہ مکروہ عمل کرتا ہے۔ دیر سے اٹھنا بھی کیا ہے؟ مکروہ عمل ہے۔ ٹھیک ہے، دیر سے اٹھنا بھی کیا ہے؟ مکروہ عمل۔ اگر آپ رات کو جھاڑو نہیں دیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر آپ پیاز اور لہسن کے چھلکوں کو نہیں جلائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے،
آپ دیے کو، چراغ کو، کینڈل کو پھونک مار کے نہیں بجھائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. ٹھیک ہے؟ تو مکروہ کی ڈیفینیشن کیا ہوئی، تعریف کیا ہوئی؟ کہ جس کے چھوڑنے میں، ترک کرنے میں ثواب، یعنی نہ کرنے میں ثواب، اور اگر کریں تو عذاب اور گناہ نہ ہو. اب آخر میں ہمارے پاس بچا اصطلاحات دینی میں مباح. مباح کون سا عمل ہے؟ مباح اس عمل کو کہتے ہیں مباح عمل. یعنی کیا؟ یعنی ایسا عمل جس کے کرنے اور نہ کرنے میں نہ تو ثواب ہو نہ تو عذاب ہو. ایسا عمل کہ جسے آپ کریں یا نہ کریں، کریں گے تو بھی ثواب نہیں ملے گا تو بھی عذاب نہیں ملے گا، نہیں کریں گے تو بھی ثواب نہیں ہے تو بھی عذاب نہیں ہے. تو اس عمل کو کہتے ہیں، یعنی انسان کی زندگی میں کوئی ایسے عمل بھی ہیں کہ جس کو کیا جائے یا نہ کیا جائے تو شریعت میں اس کے لیے کوئی نہ عذاب ہے نہ کوئی ثواب ہے. اس عمل کو کہتے ہیں مباح. اب آپ کہیں گے مباح کون سا عمل ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر پان کھانا. پان ہوتا ہے، کوئی پان کھاتا ہے تو اگر کوئی پان کھائے تو اسے کوئی ثواب ملے گا یا عذاب ملے گا؟ اللہ ناراض ہو جائے گا کہ اس نے پان کھایا بھائی. تو پان کھانا کیا ہے؟ مباح عمل ہے. یعنی اگر آپ پان کھاتے ہیں تو یہ عمل کیا ہے؟ مباح ہے. نہ اس میں آپ کو شریعت کی طرف سے عذاب ہے اور نہ آپ کو اس شریعت میں اس کے لیے آپ کو کوئی ثواب ہے. اسی طریقے سے فقہا نے، جو ہمارے علماء مجتہدین ہیں، انہوں نے سگریٹ کو بھی، جو سگار ہوتا ہے، جو سگریٹ پی جاتی ہے، اس سگریٹ کو بھی مباح قرار دیا ہے. لیکن اخلاقی طور پر اس کو نہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اگر کسی کو اس سگریٹ سے الرجی ہے، دھواں ہے، دھوئیں کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، تو آپ اخلاقاً اس کو انجام نہ دیں. ٹھیک ہے؟ لیکن فقہا نے اس سگریٹ کو مباح قرار دیا گیا ہے کہ اگر آپ یہ سگریٹ پیئیں گے اکیلے میں، تنہائی میں، تو نہ تو آپ کو ثواب ملے گا اور نہ تو آپ کو گناہ ملے گا. اسی لیے اس عمل کو کہا جاتا ہے، یہ عمل کیا ہے؟ مباح ہے. تو آج ہم نے جو درس، جو باتیں سیکھی، اس میں اصطلاحات دینی میں جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، واجب ہے، یعنی آپ یہ چیز آپ کے اوپر واجب ہے، نماز آپ کے اوپر واجب ہے، روزہ آپ کے اوپر رکھنا واجب ہے، حج آپ کو کرنا واجب ہے، زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا واجب ہے، خمس آپ کا نکالنا واجب ہے، تولا آپ کو کرنا واجب ہے، تبرع آپ کے لیے کرنا واجب ہے، امر بالمعروف آپ کو کرنا واجب ہے، اور نہی عن المنکر کو بجا لانا آپ کے لیے واجب ہے. یہ جتنے بھی فروعات دینی ہیں، دین کے جو فروعات ہیں، فروع دین جو ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ واجب ہے. اسے ارکان اسلام بھی کہا جاتا ہے. اسلام کے رکن کہلاتے ہیں یہ سب. 10 کے 10 اسلام کے رکن ہیں، اسلام کے پلرز ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ہمیں آج جو عمل جو بھی انجام دے، یہ سوچ کے انجام دے کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں یہ عمل واجب ہے یا حرام ہے یا مستحب ہے یا مکروہ ہے یا مباح ہے. اگر کوئی ان اصطلاحات دینی کو جان لے اور ان عمل کو پہچان لے کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ ان اصطلاحات دینی میں سے کون سا حکم رکھتا ہے، تو انسان پھر اس پہ صحیح طریقے سے اپنے اعمال کو انجام دینے کی کوشش کر سکتا ہے. دعا ہے کہ پروردگار سے کہ آج ہم نے جو مختصر سا درس پڑھا، پروردگار ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے، ہم سب کے روزوں کو قبول و مقبول عطا فرمائے، ہم سب کے اعمال حسنہ، اعمال صالحہ کو قبول و مقبول عطا فرمائے. قائم آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.